السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شب اس کے بارے میں فجر میں بھی شاید اعلان کیا تھا، سنا ہوا، اصل میں بھی کیا تھا اور ابھی تھوڑے دیر پہلے مغرب میں بھی کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کو آقا نے یہ تعلیم دی کہ اس رات میں شام کا افطاری کے بعد کا کھانا اور سحری کا کھانا دونوں ایک ساتھ ملا دو۔ یعنی کہ آقا نے فرمایا کہ کھانے کو اتنا وقت نہ دو کہ کچھ پل اس رات کے کم ہو جائیں، کچھ پل اس رات کے کم ہو جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ رات ایک لمحہ بھی گوانے کی رات نہیں ہے، ایک لمحہ بھی ختم کر دینے کی رات نہیں ہے۔ کون سی رات ہے یہ؟ شب قدر۔ شب قدر کا اگر یہ فارسی کا لفظ ہے اور شب مانا آتا ہے رات، قدر مانا آتا ہے کم ہو جانا۔ اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ شب قدر کا مطلب تنگی کی رات، یعنی اس رات میں فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں، اتنے نازل ہوتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، اور کوئی الگ بات ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہو پاتا۔ اور یہ رات نازل کیوں ہوئی تھی؟ یہ رات آئی کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے جو پیار تھا، اس لیے یہ رات نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پچھلے امتوں کی جب عمریں دیکھی تو آقا علیہ السلام غمگین ہو گئے کہ یا اللہ، میری امت ان کے برابر عمل کیسے کر رہی ہے؟ تب اللہ جو کہ اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کی کیا ہے اداسی کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، تو رب نے یہ رات نازل کی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے امتی اس رات میں بس جاگ لیں، اور جب جاگ لیے تو ایک رات میں ہی 83 سال 4 مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ 83 سال 4 مہینے کا۔ تو یہ جو رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا نتیجہ ہے، کس لیے؟ امت کے لیے۔ اور تم سب میں کس کی امت میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ تو جتنی دیر سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اب اس آقا علیہ السلام سے اس رات میں جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اس رات میں سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ اس رات میں کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے زیادہ جتنی ہو سکے دعائیں مانگو۔ اب کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہ برا نہ مانے لیکن جو کہ لڈو کے لیے بیٹھے ہوں گے، صرف لڈو ملنا اس کے بعد سو جانا ہے۔ تو میں یہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس رات کو گواؤ مت، عبادت کرو گے تب بھی ثواب اتنا زیادہ ہے۔ ہاں، عبادت کرنے سے بہتر رسول اللہ فرماتے ہیں لمحے بھر کا علم دین سیکھنا پوری رات عبادت سے بہتر ہے، پوری رات عبادت سے بہتر ہے۔ تو جتنی دیر میں سنا رہا ہوں تھوڑی دیر سنا، اس کے بعد انشاءاللہ ابھی رات صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مرنا تو ہے سب کو۔ کسی شاعر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روا کے واسطے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہی مل گیا نا، صرف قدم، تو قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں زندگی کی معراج ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا مقام یہ تھا، جس نبی کی بدولت ہم کو یہ رات ملی ہے، اس نبی کے حسن کا عالم یہ تھا کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے صرف پیر کی انگلی دیکھی نا، تو رسول اللہ کے پیر کی انگلی کے حسن ہی میں مشغول ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی انگلی کے حسن ہی مشغول ہو گئے. اتنا حسن اللہ نے تمہارے میرے نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حسن سے نوازا تھا. حشر کے میدان میں کسی شاعر نے رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ کیا لطف و محشر میں قدموں میں گرو ہوں گے، کیا لطف و محشر میں قدموں میں گرو ہوں گے. سرکار کہیں دیکھو یہ دیوانہ ہے دیوانہ. تصور کر کے دیکھنا ذرا حشر کا میدان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب ہوا ہوگا. ابھی دنیا کے اندر لگ بھگ 8 ارب کی آبادی ہے. اتنا اب اس کے اندر 56-57 اسلامک ممالک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. پوری دنیا کیا بھری ہوئی ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے کتنے لوگ گزر گئے اور کتنے لوگ آئیں گے، اور سب کے سب یہ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ان سب حشر کے میدان میں ہمارے لیے یہ اعزاز مل جائے کیا کہ کیا لطف و محشر میں قدموں میں گرو ہوں گے. سرکار کہیں دیکھو یہ دیوانہ ہے دیوانہ. سرکار کہیں دیکھو یہ دیوانہ ہے دیوانہ. اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. یا رسول اللہ ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں اِنَّ ذِکْرَ الصَّالِحِینَ تَنزِلُ الرَّحْمَةُ. whenever peace people are to be discussed، جب کبھی نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے کہ جب کہیں اللہ کے ذکر کو کیا جاتا ہے تو آسمان کے نوری فرشتے اس محفل کو یہاں سے لے کر آسمان تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب یہ رات ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں پہنچتا، فرشتوں میں بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تب فرشتے عرض کرتے مولا، فرشتے عرض کرتے مولا تیرے بندے تجھ سے بخشش طلب کر رہے تھے، تیرے بندے تجھ سے مغفرت چاہتے تھے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا بندو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بندے مجھ سے مغفرت چاہ رہے تھے، جو دل کے ساتھ بیٹھے تھے، میرے نبی کا ذکر جنہوں نے دل کے ساتھ سنا، تو میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی. یہ بخشش کا فرمانا میں نہیں دے رہا ہوں، میری اوقات کیا، لیکن بخشش کا فرمانا اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے اللہ. اس کے بعد جہاں ان راتوں کا مسئلہ ہے تو ایمان ہمارا اتنا کمزور ہوا، اتنا کمزور ہوا کہ ان راتوں کا ادب بھی ہم سے صحیح سے نہیں ہوا. ان راتوں کا 31st نائٹ وغیرہ میں یہ راتیں آج کل انڈیا کے اندر منائی جا رہی ہیں، ان کے اندر ثواب نہیں مل رہا، ان کے اندر کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ راتیں مسلمان جاگ کر گزارتے ہیں. لیکن ان راتوں میں جب کہ رب فرما رہا ہے کہ بندو 83 سال 4 مہینوں کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، بندے اس رات کی اہمیت تھوڑی سمجھ پاتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہمارے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. آمین بولے. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں، ہم سب کے ذرہ ہیں، ہمیں وسعت صحرا دے دے. میں کہ ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے. یا رسول اللہ کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، یا رسول اللہ کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے سایہ نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے سایہ نہیں ایسا کرنا. اب اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بڑی تیاری کے ساتھ جو قیمتی باتیں تمہارے سامنے کروں، توجہ سے سننا ذرا.
رات میں بندوں کو بخشش کا پروانہ دینے کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے, تم بھی جانتے ہو اپنی زندگی کے بارے میں, میں بھی جانتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں, ہماری زندگی اب تک کہاں گزری, کیسے گزری. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم آج شب قدر میں بیٹھے ہیں, اگلی شب قدر ہمیں ملے نہ ملے کسی کو خبر نہیں ہے. کسی کو خبر نہیں ہے کہ اگلی شب قدر, ابھی شب برات کی لیے معلوم نہیں کس کا پتہ گر رہا ہو, کس کا لسٹ میں نام آ گیا ہو. تو جب شب قدر, اگلی شب قدر کسی کو معلوم نہیں, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو بخشتا ہے. اب اللہ کی رحمت کا بڑا ذکر آپ کے سامنے کروں. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. کئی مرتبہ میری زبان سے آپ نے سنا ہوگا, اللہ پاک تم سب سے اور مجھ سے بھی تمام بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. قرآن پاک میں 24ویں پارے میں 14ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اے میرے بندو, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو بچپن سے لے کے بوڑھے ہو جاؤ گے. رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں, کبھی گر نہیں پاؤ گے, کبھی گر نہیں پاؤ گے. رب کی اتنی نعمتیں. اب اتنے احسان کے بعد اگر امت محمدیہ یعنی تم اور میں اگر اس رات کو بھی نہ سمجھیں یا اپنی زندگی کا مقصد بھی نہ سمجھیں, تو رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, ان الانسان لظلوم کفار. انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم بندوں کی حالت کو. اب اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اس پر تھوڑا ذکر کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس دنیا میں رسول اللہ سے پہلے تقریباً 1,24,000 یا کم بیش 2,24,000 انبیاء کرام آ چکے ہیں. کتنے؟ 1,24,000 یا کم بیش 2,24,000, جن میں سے 26 کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں. 26 کا ذکر صراحت کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, دانیال علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ. 26 کا ذکر ہے قرآن پاک میں, کچھ کا ذکر ملتا ہے حدیث پاک میں, اور پھر ہمیں ذکر ملتا ہے ایسا کہ تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کے گرام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ کیا ہوا, قحط سالی پڑ گئی. اب پہلے جب قحط سالی پڑتی تھی تو پہلے ایسا حال ہوتا تھا. آج کل ہمارے اس میں کیا ہے, ندی ہے, نالے ہیں یا نل ہیں, تو اتنی قحط سالی نہیں پڑتی ہے. لیکن پہلے جو تھا نلوں کا تصور تھا نہیں, ندیاں تھی, کنویں تھے. اب کیا ہوا, آسمان سے بارش کا نزول بند ہوا. آسمان سے جب بارش بند ہو گئی تو جو ندیاں تھی وہ ساری سوکھ گئی, جو کنویں تھے وہ سب سوکھ گئے, اور جو ان کے فصلیں تھیں, جب ظاہر سی بات ہے فصلوں کو پانی نہیں ملا تو جتنے دھان, جتنے ان کے گیہوں وغیرہ جو فصلیں تھیں وہ ساری کی ساری فصلیں سوکھ کر برباد ہو گئی. اب پانی بھی ختم, جو گھر میں اناج رکھا ہوگا وہ بھی ختم. جب سب کچھ ختم ہوا, اب پیاس کی شدت کو روزے دار سمجھ سکتے ہیں. جو روزے رکھ رہے ہیں اور روزے بھی کتنے رکھ رہے ہیں, آدھے روزے رکھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے 25% مسلمان آج کل روزے رکھ رہے ہیں, اور باقی 75% وہ ہیں جو کہ کام کا دن کھانا ہے, ہمیں کام کرتا رہتا ہے, یا وہ دوسرے کھانے ہمیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ہم سب کو پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. ان کا یہ حال ہے کہ روزے چھوڑ رہے ہیں. تو جو روزے دار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کام بھی کر لیا جائے اس کے بعد روزے میں انسان کا حال یہ ہوتا ہے. تو جب ان کا حال یہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب سب کچھ سوکھ گیا, سب کچھ جب سوکھ گیا, اب جو بچے تھے نا وہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگے. وہ جب بچے تھے بھوک و پیاس سے تڑپنے لگے, عورتیں چیخنے لگی, مائیں بھڑکنے لگی, جانور مرنے لگے. جب سب کچھ تباہ و برباد ہونے لگا تو اب اس قوم نے کیا کیا. اب ظاہر سی بات, آپ کو کوئی مصیبت آئے تو ہم جو رخ کرتے ہیں, کوئی جب دینی مصیبت آتی ہے تو کسی عالم دین کی طرف کرتے ہیں, کچھ پڑھ دو, کچھ پڑھ دو تاکہ ہمارا یہ کام ختم ہو جائے, یہ دعا کر دو. اب ان قوم نے بھی ایسا کیا, پوری قوم اکٹھا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, آپ ہمارا حال دیکھو, پورا زمین میں بنجر پڑ گیا اور آکاش ہر طرف پڑ گیا, پیاس کی شدت ہے, بچے مرنے لگے, جانور تڑپنے لگے,
سے دعا کرو اللہ پاک بارش برسا دے. ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسی اللہ کا نبی دعا کرے اللہ پاک فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو پوری قوم کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے. اور ان کے زمانے میں مصر میں پہاڑ کوہ نور نام سے. جب ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے چڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے اور پوری قوم والے پیچھے ہیں اور آپ سے دعا کر رہے ہیں مولا بارش برسا دے. یا اللہ بارش برسا دے. دیکھ تیرے بندے ہیں اگرچہ گنہگار ہیں خطاکار ہیں سزاوار ہیں مولا بندے تو تیرے ہی ہیں. اگر تیرے در پر آئے تو کس کے در پر جائیں؟ اگر تیرے در پر آئے تو کس کے در پر جائیں؟ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ شاہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور جو نگاہیں حیرت کرتی ہیں اللہ کو بھی جانتا ہے. اگر آپ شدت سے بیٹھے ہوئے نا ایک تغیر کا رقم ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور تمہارا دل میں کہتا ہو اللہ پاک سے گواہی دے کر جب قیامت کا دن ہوگا اور نیکیوں کا دفتر کھلے گا اور جب نیکیوں کے دفتر میں تمہارا ایک ٹائپ کھلے گا نا تو تمہارا سینہ خوشی سے تھوڑا ہو جائے گا کہ ہم نے اپنا وقت اللہ کی راہ میں بھی دیا تھا. ہم نے راتوں تک وہ سونے میں گزاری نہیں ہے لیکن انسان خوش ہو جائے گا جب قیامت کے دن یہ وقت نظر آئے گا نا کہ شب قدر جیسی رات میں ہم نے اللہ کے لیے اپنا وقت گزارا تھا. ورنہ مسلمان کتنے ایسے جو سو رہے ہوتے اپنے گھروں پر تم سب اپنا وقت نکال کر رب کی بارگاہ میں آئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہونے کے لیے آئے. اللہ تو جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں اللہ کے رسول تو جانتے ہیں کہ کتنے میرے امتی میرا ذکر سن رہے ہیں اور کتنے میرے امتی سو رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو کریمانہ حال یہ تھا کہ اپنے امتیوں کو بخشش کے لیے دعائیں مانگتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ غار ہرا کے نوکیلے پتھروں پر اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے اور اتنا روتے تھے تو ہمارے لیے اتنا روتے تھے کہ پورے سجدے کی زمین بھیگ جاتی تھی. پورے سجدے کی زمین بھیگ جاتی تھی. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے یعنی کہ تم سے اور سے اتنا پیار تھا جب پیدا ہوئے تھے نا پیدا تب بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اس کے ایک مطلب یہ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے. آنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پچھلی امتوں کا ذکر کرنے لگے. یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بھی دوزخ میں دیکھا. یا رسول اللہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دوزخ میں دیکھا. یا رسول اللہ میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دوزخ میں دیکھا. یا رسول اللہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بھی دوزخ میں دیکھا. سارے نبیوں کا ذکر کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئے اور عیسیٰ علیہ السلام پر آنے کے بعد جبرائیل دیکھو بات کس کی بتا رہا ہوں. باتوں کا اہمیت باتوں کی تب ہوتی ہے جب باتیں ہیں کس کی یہ دیکھا جاتا ہے. اگر تم یہ مجھے دیکھو گے تو بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پاؤ گے. میں بات بتا رہا ہوں کس کی؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام نبیوں کے سردار تمہارے میرے نبی محمد علیہ. دو شخصیت کی باتیں بتا رہا ہوں تو اس بات کی اہمیت کا اندازہ سمجھنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دوزخ میں دیکھا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے جسٹ بعد جو نبی آئے ہیں وہ ہمارے نبی آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک گئی. اب زبان رکی کیوں؟ زبان اس لیے رکی کہ اگر میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ میں نے تمہاری امت کو بھی دوزخ میں دیکھا ہے تو رسول اللہ امت سے پیار کتنا زیادہ ہے. اگر رسول پاک نے سنا کہ میری امت بھی دوزخ میں تو رسول پاک کا دل بے چین ہو جائے گا. اس لیے رک گئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے تو اس میں شدت میں پکارے رسول پاک اور کہا جبرائیل رک کیوں گئے؟ آگے بولو کیا تم نے میری امت کو تو دوزخ میں نہیں دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے. رسول پاک نے پھر پوچھا جبرائیل بتاؤ کیا تم نے میری امت کو تو دوزخ میں نہیں دیکھا ہے؟ جب رسول پاک نے اصرار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے ہم رسول اللہ کی امت میں گنہگار تو ہم ہی ہیں اور تو گنہگار ہے اللہ
مدینے کے اندر صحابہ کرام نے رسول اللہ کو نہ پایا تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بےتاب ہو گئے اور سرکار رسول اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرتے کرتے پہاڑ پر پہنچے تو رسول پاک کو صحابہ کرام نے اٹھایا، یا رسول اللہ گھر چلیے، حضرت امام حسن امام حسین بے چین ہیں، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بے چین ہیں، یا رسول اللہ گھر چلیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنا پیار کہ بار بار رو رہے ہیں، رب اپنی امت دی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب صحابہ کرام کے اسلام پر نہ اٹھے تو یہ تمام صحابہ کرام حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور حضرت فاطمہ کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا، اے نبی کے لب جگر، ہم نے تمہارے بابا جان کا پتہ لگا لیا، کہا کہاں ہے؟ کہا وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، ہمارے کہنے سے اٹھ نہیں رہے ہیں، آپ چلو شاید کے سر اٹھا لیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا اپنا پردہ کیا اور پردہ کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس پہنچی اور کہا بابا جان سر اٹھائیے، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ رسول پاک نے سر نہ اٹھایا، تب حضرت فاطمہ نے اللہ سے کہا، مولا اگر میرے نبی کی، میرے بابا جان کی امت کو تو نہیں بخشے گا تو یہ فاطمہ قیامت سے پہلے قیامت بلا لے گی۔ یا رسول اللہ سر اٹھائیے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی میں نے تمہاری امت کو بخش دیا ہے۔ سجدے سے سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے۔ وہ زمان کتنا ذیشان ہوگا جب خدا نبی سے کہے گا، اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، تمہاری ساری امت بری ہے، تمہاری ساری امت بری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنا پیار۔ تو بات بتا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اللہ سے دعا کی تو غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ اسی قوم کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار میری نافرمانی کر رہا ہے۔ غیب سے آواز یہ آئی کہ موسیٰ میں بارش تو برسا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش برسی رہی تو اللہ سے کہا، مولا میں تو نبی ہوں، میری تو دعا قبول پر بارش کو نہیں برسا رہا، بارش کو نہیں برسا رہا ہوں۔ بہت اب ٹائم ہو گیا، تب اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، موسیٰ تمہاری اسی قوم کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ انسان اس قوم کے اندر رہے گا میں کسی پر بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ بات سنی اور سننے کے بعد اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد اپنی قوم والوں سے کہا، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس قوم کے اندر رہے گا اللہ ہمارا بارش نہیں برسائے گا۔ تو جو بھی گناہ کرنے والا انسان ہے وہ اس قوم سے نکل جائے اور کہیں دور چلا جائے تاکہ اللہ بارش کر سکے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو جو انسان گناہگار تھا، ظاہر سی بات ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ میں ہوں، چور تھا، چور کو احساس ہو گیا چور تو میں ہی ہوں، گناہگار تو میں ہی ہوں۔ اب جب اس نے سوچا کہ مجھ سے تو کہاں جا کر نکلنے دوں، اگر میرا پردہ فاش آج ہو گیا، اگر میں نکلوں گا ظاہر سی بات ہے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گناہگار یہ ہے، گناہگار یہ ہے، گناہ یہ کرنے والا یہ ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میرا تو زندہ ہی رہنا دشوار ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے سب سے مہنگی چیز تمہاری میری عزت ہے، عزت ہی اگر انسان کی نہ رہے، کچھ ایسی باتیں نکل جائیں کہ عزت ہی ختم ہو جائے معاشرے کے اندر، تو انسان اپنے اندر گھٹ گھٹ مر جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، دل میں اللہ سے کہا، مولا میں تیرا بندہ ہوں، اللہ سے کہا مولا میں تیرا بندہ ہوں، دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں، مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو 40 سال سے چھپا رہا تھا۔ ظاہر تو نہیں کیا نا، وہ پہلے امتوں کا حال کیا تھا، اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو اس کی پیشانی میں لکھ دیا جاتا تھا اس نے آج یہ گناہ کیا ہے، یا کوئی شراب پی لیتا تو اس کے دروازے پر خدا کی جانب سے لکھ دیا جاتا تھا اس نے شراب پی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم گناہ کرتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ چھپا دیتا ہے۔ تو اس نے اللہ سے کہا، مولا میں نے گناہ کیا تو چھپاتا رہا، میں 40 سال سے گناہ کر رہا تھا تو چھپا رہا تھا، آج تجھ سے توبہ کرتا ہوں، 40 سال سے چھپاتا رہا، آج تجھ سے سچی میری توبہ ہے، 40 سال تک میں نے گناہ کیے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن صفائی دل آ رہی ہے، وہ میں ختم کروں گا، جیسے کیا
اگر قدری سنو گے تو سائنس بن جاؤ گے ورنہ سو جاؤ گے. پوری عبادت کی رات ہے. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں، شاید تم چاہ رہا ہو، یہ نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے دیکھنے میں گزرتا ہے، دیکھنے میں گزرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سننا ہے تو سنیں گے ورنہ آپ پاس جو کا پڑھیے تو اللہ سے انسان نے کہا مولا اگر میرا پردہ فاش ہوا، اگر لوگوں کو معلوم ہوا کہ گناہ کرنے والا میں تھا تو میرا تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. میں اگر بازاروں کو نکلوں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ دیکھو دیکھو بدکار جا رہا ہے، دیکھو دیکھو سیاحت جا رہا ہے، اس کی بدولت ہمارے بچے مر گئے، اس کی وجہ سے ہمارے جانور مر گئے، اس کی وجہ سے کیا زمین پر آکار پڑ گیا، اس کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو گئی، اس انسان کی وجہ سے. اللہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا تھا. کتنا بدکار انسان ہے، کتنا بدبخت انسان ہے، میرا حال کیا ہوگا؟ اللہ مجھے معاف کر دے مولا، 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو چھپا رہا تھا، میرے مولا تجھ سے توبہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہ کروں گا مولا، آج کے بعد کبھی گناہ نہ کروں گا، مجھے معاف کر دے، تو 70 ماہ سے زیادہ مجھے پیار کرتا مولا، مجھے معاف کر دے. اب ذرا بتاؤ، ایک بندہ اللہ سے اتنی دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور رب قرآن پاک کے اندر 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بندے اگر گناہوں سے ہو گئے ہونے کے بعد توبہ کر لی، نیک کام کر لیے، تو اللہ فرماتا ہے ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دوں گا، سبحان اللہ، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ کیوں ہوا تھا معلوم ہے؟ شیطان کون ہے؟ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں آیت نمبر غالباً 8 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تکبر میں، اللہ نے زمین پر مردود قرار دے کر پھینک دیا. اس کے بعد شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا تھا، اللہ سے کہا تھا قال لأغوینہم اجمعین، تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا میں. شیطان نے اللہ سے کہا تھا اللہ تیرے بندوں کو تیرے راہ سے بھٹکا دوں گا، انہیں خوب بہکاؤں گا، فجر میں بہکاؤں گا، سو جاؤ ابھی رات باقی ہے، فجر میں سوتے رہیں گے، انہیں روزے سے ڈراؤں گا، انہیں کیا تیرے ذکر سننے سے ڈراؤں گا. شیطان انہیں یہ کہوں گا، محفل میلاد میں بیٹھے ہوں گے کہ ارے گھر جاؤ بھینس مر گئی ہوگی، ارے گھر جاؤ چور آ گئے ہوں گے، ارے گھر جاؤ حال کیا ہو جائے گا گھر کا. تو شیطان جو وہی کرتا رہے گا. تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا بولا شیطان میرے بندوں کو بھٹکائے گا، شیطان میرے بندوں کو بھٹکائے گا. تب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا اے آدم علیہ السلام، اے میرے آدم، اگر شیطان نے میرے بندوں کو بھٹکایا، میرے بندوں سے گناہ کروائے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کروا لیے، اگرچہ آسمان کے برابر گناہ کروا لیے، تو اللہ نے کہا تھا اگر وہی بندے مجھ سے سچے دل سے دعا مانگیں گے اللہ مجھے معاف کر دے، تب اللہ نے کہا تھا سارے گناہ معاف کر دے. تب اللہ نے کہا تھا شیطان سے، آدم علیہ السلام سے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور یہ رات جو ہے وہی رات ہے، یہ رات جو ہے وہی رات. آسمان کتنے؟ 7 آسمان. کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. اللہ پاک اس رات میں اپنی شان کے مطابق، نہ میں نے اللہ کو دیکھا نہ تم نے اللہ کو دیکھا، اور اللہ کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، اللہ کو دیکھیں گے ہم، مر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو جنت میں فردوس عطا فرمائے. تو جنت میں پہنچ کر اللہ بندوں سے پوچھے گا بندوں کسی چیز کی تمنا تو نہیں ہے؟ اور جنت کے اندر ہر چیز ہے، جنت کے اندر ہر چیز ہے. تو جب یہ بندوں کا اللہ فرمائے گا جنت کے اندر، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں 4 نہریں ہیں، ایک دودھ کی نہر جاری ہے. اور جنت چھوٹی موٹی جنت نہیں ہے، جنت کے اندر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100 درجے. اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہے زمین سے لے کر آسمان تک 1 درجے کا فاصلہ ہے. اور آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال سفر کا راستہ ہے. اب اندازہ لگاؤ 1 درجے کا حال یہ زمین سے آسمان تک ہے تو 100 درجے ہے، تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی جنت. اور ہاں ایک مزے کی بات حدیث پاک اور سنو، رمضان کے مہینے
لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ طلعت رسول اللہ کی، اور وہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی جو ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مقام ہے، عرش میں تھا تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرف گھوم دام، یا رسول اللہ تانے جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، تانے جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ دیکھو رسول اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ کیا صاحب سبحان اللہ بول رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں بول رہے ہیں، تو ذرا سبحان اللہ بولے۔ آج کی رات بڑی مزے کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں الحمدللہ چلو اثر ہے، ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جہاں میرے امت کی محفل ہوتی ہے میں خود حاضر ہوتا ہوں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے وہ رات نے پتا کر رہا تھا، تو جب شیطان نے اللہ سے کہا مولا تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، جب اللہ پاک نے کہا تھا کہ ان کے آخری سانس تک میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش جب نہیں ہوئی، اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جب اس نے سچی توبہ کر لی تو آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی۔ جب آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رسول یا اللہ ابھی تو وہ بندہ قوم سے نکلا بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ بندہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا قوم سے نکلا بھی نہیں ہے، یہ بارش کیسی؟ آغیب سے آواز آتی ہے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے سچی توبہ کر لی ہے، وہ جو سچی توبہ کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس لیے کہتے گناہوں کو، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یا اللہ پر تو نے بھی دل آزردہ مگر ہمارا نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ مگر ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، مولا تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا، تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا۔ اصل کا سبحان اللہ بولتے سبحان اللہ۔ شب قدر کی تعلق سے بتا دیا تھوڑا، اور اب توبہ کی تعلق سے بتا دیا، مکمل آج قرآن شریف، تو قرآن کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، قرآن کے بارے میں تھوڑا بتا دوں، کتنے لوگ اس میں ہاتھ لگے ہوئے ہیں؟ دو تین لوگوں نے ہاتھ لگے ہیں، یہ کرو اب ظاہر سی بات ہے بورڈ جیت کیوں جاتا ہے جس سے بورڈ ڈالا ہوگا، ہاتھ آپ سب کے بڑے ہوئے دو تین لوگوں میں بیٹھے ہوئے تو ان کی کتنی ہوگی نا سمجھ کی ہوگی۔ آج قرآن مکمل ہوا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستقر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بندے مومن گر تو میرواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ بندے اگر مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے، مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج جو ہماری مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو نازل ہوئے لگ بھگ 1450 سال کا عرصہ ہو گیا۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا نازل ہوتا رہا، 23 سال، یعنی کہ جس آیت کی ضرورت پڑتی گئی وہ تھوڑا آسمان سے اترتا رہا۔ ہاں آج کی رات جو ہے اللہ پاک پورے طریقے سے قرآن پاک کو نازل فرما دیا۔ تیسرے بارے میں ابھی جو پارہ پڑھا تیسرا اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں یعنی آج کی رات میں نازل کیا۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ، شب قدر خیر من الف شہر،
1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، پیاری بات ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں. کس کے سے مصافحہ کرتے ہیں؟ جو سو رہا ہے اس سے نہیں، جو باتیں کر رہا ہے اس سے نہیں، بلکہ جو لوگ ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے مصافحہ کرتے ہیں. افسر نے جاکر سے مصافحہ کریں گے جبرائیل علیہ السلام انشاءاللہ. حدیث صحیح ہمارا ایمان ہے. مصافحہ کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہر مومن بندے سے. اب میں بتا کیا رہا تھا، آج کی رات میں قرآن پاک نازل ہوا. جیسے قرآن نازل ہوا تو قرآن مکہ شریف میں جب نازل ہوا تو اس وقت سے لے کر اب تک قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. قرآن کو مٹانے کی اتنی سازشیں کی گئی جس کو مٹانے کے لیے یہودیوں نے پورا زور لگایا. اس قرآن کو مٹانے کے لیے امریکہ نے پورا زور لگایا، برطانیہ نے پورا زور لگایا، ہر طاقت نے قرآن کو مٹانے کے لیے زور لگا دیا. لیکن وہ کیا مٹا سکتا ہے اس قرآن کو جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور کسی شاعر نے کہا دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا. دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا. یہ محراب حرم اور عرش کے زینوں پر لکھا ہے. یہ محراب حرم اور عرش کے زینوں پر لکھا ہے. اور قرآن کو مٹانے والا سیاسی نفرتوں کی آگ اس کو کیا بجھائے گی؟ سیاسی نفرتوں کی آگ اس کو کیا بجھائے گی؟ یہ قرآن کاغذ پر نہیں ہے، سینوں پر لکھا ہے. یہ قرآن کاغذ پر نہیں سینوں پر لکھا ہے. حضرت کے سینے پر لکھا ہے، رسول اللہ کے سینے پر لکھا ہے، الحمدللہ میرے سینے پر لکھا ہے. میرے سینے کا سارا قرآن تو میں سن لیا. تو قرآن کاغذ پر نہیں سینوں پر لکھا ہے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے 14ویں پارے میں سورہ حجر میں آیت نمبر 8 پر رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قیامت تک قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے. ابھی کچھ سالوں پہلے کیا ہوا، ممبئی کی بات ہے، چند عیاش لڑکوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تو نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا. شروع سے دشمن ہمارا اسلام دشمن ہے کہ صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا. اور اقبال کوئی مرہم اپنا نہیں جہاں پہ، معلوم کیا کسی کو درد نیا ہمارا، معلوم کیا کسی کو درد نیا ہمارا. اور اے آفت گنگا وہ دل ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے. ایک شرابی نے کہا قرآن لے کر آؤ، قرآن لے کر کے آؤ. اس کے سامنے قرآن لایا گیا. اس نے کہا قرآن پڑھو. جب پڑھا گیا تو یہ آیت پڑھی گئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. شراب کے نشے میں یہ شرابی مدہوش تھا، اس نے قرآن کو لیا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ جو لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی ان کے قدموں میں ڈال دیا. اور قدموں میں ڈال کر کہا میں بھی دیکھتا ہوں قرآن کو نازل کس نے کیا ہے اور کون اس کی حفاظت کرے گا. تو ممبئی کے لوگ آج بھی بتاتے ہیں سمندر کے کنارے سے ان لوگوں
شاید تاب کر والا کہ محمد سے کیا یہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا. تو قرآن کو مٹانے کے لیے زمانے بھر میں بڑی سازشیں کی, لیکن قرآن الحمدللہ آج بھی صحیح سلامت اور صبح قیامت تک الحمدللہ صحیح سلامت رہے گا. قرآن کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو کیونکہ قرآن جو پڑھتا ہے قیامت کے دن قرآن اس بندے کی شفاعت کرے گا. ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اکثروا من تلاوت القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره ويضيق على أهله. سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو, قرآن کو بہت زیادہ پڑھا کرو, کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور سرکار یہ بھی فرماتے ہیں قرآن اپنے گھر میں زیادہ پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ جس گھر میں توجہ کرنے کا حدیث پر قرآن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں برکت کم ہو جاتی ہے, برائیاں زیادہ پھیل جاتی ہے اور وہ گھر والوں کا تنگ پڑ جاتا ہے. اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. کہ جنت کے رہنے والے آپ سب لوگ اپنے گھر میں بھی دیکھ لینا جس گھر میں قرآن پڑھنے کے لوگ نہ ہو, قرآن کی تلاوت نہ جس گھر میں ہوتی ہو اس گھر کا حال دیکھ لیں. سرکار فرماتے ہیں برکت نہیں ہوتی اس گھر میں اور وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے. تو شب برات کے تعلق سے کچھ بتایا تھوڑا سا, ورنہ تو پوری رات گزر سکتی ہے. اور قرآن کے تعلق سے ادھر ہم سب کا سننا اور آپ کا پڑھنا, میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے. اسلام میں اپنا قرآن پاک مکمل ہوا, آپ لوگوں نے سنا, میں نے پڑھا, اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے عزیز و بھائی میں سے جو لوگ حالت پر نصرت ہوئے اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے مولا یا رسول اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں بلا